السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کشف تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن 5۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹک ٹاکر آیت مریم کی، جن کو ان کے شوہر نے قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا، کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے، اور کیا آگے ان کو سزا دی جائے گی، اور پولیس کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آیت مریم قتل کیس میں پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں فون آتا ہے کہ یہ علاقہ ہے اور ہمارے جو نیبرز ہیں یہاں سے اس گھر سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہے۔ تو 2 دن ہو گئے ہیں کہ بہت زیادہ اس گھر سے اسمیل آ رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم موقع پر اس گھر میں پہنچتے ہیں، گھر کی تلاشی لیتے ہیں، تلاشی لیتے لیتے ہم کمرے تک جاتے ہیں اور کمرے میں بیڈ پر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، جس کو اور وہ ڈیڈ باڈی وہ 3 سے 4 دن پرانی تھی۔ کہتے یہ تو ہمیں دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈیڈ باڈی ایک فیمیل کی ہے، مگر ہم اس کو ریکونائز نہیں کر پاتے کہ یہ کس کی ہے۔ یہ تو پتہ لگ گیا فیمیل ہے، لیکن ہے کون، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی، ہم اس کو ریکونائز نہیں کر پاتے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب ہم کارروائی شروع کرتے ہیں، ہم آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 10 سے 15 دن پہلے انہوں نے یہ گھر رینٹ پر لیا تھا، میاں بیوی آئے تھے اور ساتھ بچہ تھا۔ تو 10 سے 15 دن ہو گیا انہوں نے گھر جو رینٹ پر لیا تھا، اور اب 2 دن سے اس گھر سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی اور کوئی پرسن بھی ہمیں نظر نہیں آیا، تو اس لیے ہم نے پولیس کو کال کی اور پولیس کو بلایا، اور یہ معاملہ تھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا ہے اور کب ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے تفتیش شروع کی تو سب سے پہلے نمبر سے گاڑی ٹریک ہوئی ہے، تو گاڑی پہلے گھر سے گئی ہے ایک کالونی تک اس کا ہسبینڈ گیا ہے، اور ہسبینڈ گاڑی اس نے وہیں پر آلٹو گاڑی تھی، اس نے وہ وہاں پر ڈراپ کیا، اس کے بعد وہ بائک پر آگے مزید کہیں اور نکل گیا ہے۔ اور ابھی جو پولیس کا کہتا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، جب ہم نے اس کو پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے، اور جب تفتیش کی گئی ہے، تو پہلے تو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اپنا جرم وہ قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کس طرح مری ہے۔ اس کے بعد مزید جس طرح سے پولیس نے انکوائری کی، جو بھی ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک وے ہے، انہوں نے اس سے پوچھا اور اس نے سچ بول دیا، اور سچ بولنے پر وہ یہ کہتا ہے کہ آیت مریم میری بیگم، میری زوجہ وہ ولاگنگ کرتی تھیں، ٹک ٹاک بناتی تھیں، جس سے مجھے نفرت آتی تھی، مجھے چڑھاتی تھی، مجھے غصہ آتا تھا، اور میں اس کو منع کرتا تھا کہ تم یہ ولاگ نہیں بنایا کرو، ٹک ٹاک نہیں بنایا کرو، مگر وہ میری بات نہیں سنتی تھی۔ مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں تھا کہ وہ کیمرے کے آگے جائے اور لوگ اس کو دیکھیں، تو میں اسے منع کرتا تھا، وہ منع نہیں ہوتی تھی، تو پھر میں نے اس کو مار دیا۔ اور بچہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد بچہ مریم آیت کی دوست کی طرف چھوڑ دیتا ہے کہ یہ بچہ اب تم نے سنبھالنا ہے، میں جا رہا ہوں۔ بچہ وہ مریم کی فرینڈ کے پاس چھوڑتا ہے، اور مزید وہ آگے سے بائک پر چلا جاتا ہے۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی، تم اس کو طلاق بھی دے سکتے تھے، پولیس نے ان کے گھر والوں سے معلومات لی، ان سے پوچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں مریم نے بتایا تھا کہ یہ مریم کو تھریٹ کرتا تھا کہ تم نے اگر یہ کام نہیں چھوڑا، ولاگ بنانے نہیں چھوڑا، تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ 1 مہینے سے ساتھ مریم کا جو شوہر ہے وہ اس کو دھمکیاں دے رہا تھا، تو اس پر اس کی بہن کا کہنا ہے کہ میں نے باقاعدہ ساتھ کو فون کیا تھا، اور میں نے ساتھ کو کہا کہ اگر تم نہیں پسند کرتے یہ کام، یا تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، تو تم اس کو یہ مت کہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم دوسرا رستہ اختیار کرو، تم اس کو طلاق دے دو۔ مگر وہ اس طرف نہیں آیا، اور اس نے آیت مریم کو قتل کر دیا۔ اب کہتے ہیں پولیس سے جب جانکاری ہوئی ہے کہ یہ کہاں کی رہنے والی تھی، تو آیت مریم ساہیوال کی رہنے والی تھی، اور یہ ساتھ کے ساتھ ان کی دوسری شادی تھی۔ ساتھ بھی پہلے شادی شدہ تھا، اس سے اس کے 3 بچے تھے، اور مریم کے ساتھ اس کی دوسری شادی تھی، اور مریم بھی پہلے ڈیورسڈ اینڈ دین ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ بچہ فی الحال وہ مریم کی فیملی کو دے دیا گیا ہے، اور ساتھ بھی ٹک ٹاک ہی بناتا تھا، اس سے پہلے وہ آئل چینج کا کام کرتا تھا، مگر وہ بھی آیت کے ساتھ مل کے ولاگ ہی بناتا تھا، ولاگنگ ہی کرتا تھا۔ اب پتہ نہیں ایسے کیا بات تھی، خود وہ کر رہا تھا تو ٹھیک تھا، لیکن جب آیت یہ کام کر رہی تھی تو اسے اس چیز سے نفرت آ رہی تھی، اور وہ اسے تھریٹ کر رہا، تھریٹ کرتے کرتے اس نے آیت کی جان لے لی۔ مزید ابھی اس کی کارروائی جاری ہے، کیونکہ ابھی تک اتنی سی بات پر کسی کو قتل کر دینے کی کوئی وجوہات سمجھ نہیں آتی۔ مزید اس کے پیچھے کیا وجہ تھی،
पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन अगर आपकी आपस में नहीं बनती, मैंने कई बार ये बात की है कि दो लोग अगर आपस में नहीं रह सकते, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एक दूसरे को कत्ल कर देना, एक दूसरे की जान ले लेना, बहन भाई, भाई भाई या बहने बहने या मियाँ बीवी आपस में, क्यों एक दूसरे की आप लोग जान लेने पर आ जाते हैं? इसको दूसरे तरीके से भी तो हल किया जा सकता है। अगर उसको ये चीज़ नहीं पसंद थी कि मरियम जो है टिकटॉक बनाती है या व्लॉग करती है, तो वो मरियम को डिवोर्स दे सकता था, वो एक अनदर वे जो था यूज़ कर सकता था, मगर उसकी जान ही क्यों ली? और जान लेने का हक किसने दिया होगा? मुझे तो बस ये समझ नहीं आती आपको ये राइट किसने दिया है कि आप अगले की ज़िंदगी के साथ खेल जाएं, आप उसकी सांसें रोक लें? आप ये करने वाले होते कौन हैं? मज़ीद जो है कि पुलिस की तफ्तीश अब जारी है कि इसके पीछे बेसिक वजूहात क्या थी, क्योंकि अब देखें साद भी यही काम करता था जिस काम से वो मरियम को रोक रहा था, और मरियम के व्लॉग में साद जो है इंक्लूड होता था। और अब उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, या साद के जो पहली बीवी से 3 बच्चे हैं, अब साद जो है अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा, तो क्या उसके बच्चों का मुस्तकबिल है? और जो बच्चा मरियम से है उसका माँ भी ना रही, बाप ने अब जेल में ज़िंदगी गुजार दी है, तो उस बच्चे का क्या मुस्तकबिल है? आप लोग हमेशा जज्बात से ही फैसला क्यों करते हैं? होश कहाँ होते हैं? अब उस नन्ही सी जान का उस 3 से 4 साल के बच्चे का क्या कसूर है, जिसकी माँ भी ना रही और बाप है या नहीं है एक बराबर हो गया। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए विजन वाइब।